السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم۔ آئیے پہلے ایک نظر آج کی ٹاپ سٹوریز پر۔ کراچی میں 40 لاکھ سے زائد افراد غیر قانونی طور پر مقیم۔ طالبان پر فضائی حملے جاری، عصمت اللہ شاہین کو آخر کس نے مارا؟ کیا آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کا دھڑم تختہ ہونے والا ہے؟ خبریں یہ آ رہی ہیں کہ بالکل فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ بھرپور آپریشن کیا جائے گا ان دہشت گردوں کے خلاف جو پاکستان کے مختلف علاقوں میں اپنی کارروائیاں کرتے ہیں۔ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز اور پاکستان کے عوام ان کا نشانہ بنے ہوئے ہیں۔ آج ایک اچھی خبر یہ آئی قبائلی علاقے سے کہ ایک اہم کمانڈر عصمت اللہ شاہین ہلاک کر دیے گئے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ۔ یہ تو ابھی کنفرم نہیں ہوا کہ وہ کس کی گولی کا نشانہ بنے، لیکن یہ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کے لیے ایک نہایت اچھی خبر تھی۔ دوسری اہم ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ CIA کے سربراہ پاکستان میں موجود تھے۔ بتایا جاتا ہے کہ وہ صرف 2 گھنٹے پاکستان میں رہے، لیکن اپنی جب وہ پاکستان میں تھے تو انہوں نے صرف پاکستان آرمی کے سربراہ جنرل راحیل شریف سے ملاقات کی اور کسی سے بھی وہ نہیں ملے، نہ ISI کے سربراہ سے ملے، نہ پاکستان کی سیاسی قیادت سے انہوں نے رابطہ کیا۔ 2 گھنٹے یہاں پہ رہے اور جنرل راحیل شریف سے نہایت اہم ملاقات کی۔ یہاں پر جو سورسز ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان نے یہ مانگا CIA کے سربراہ سے کہ جو طالبان کی ہائیڈ آؤٹس کے بارے میں ان کے پاس جو انفارمیشن ہے وہ انہیں دی جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ جب یہاں پر آپریشن ہو تو جو افغان بارڈر ہے اس کو نیٹو فورسز اور امریکی فورسز کھلا نہ چھوڑیں، کیونکہ 2011 میں جب آپریشن ہوا تو 15 پوسٹ جو تھیں وہ ابالش کر دی گئی تھی، جس کے نتیجے میں بہت سارے طالبان رہنما جو تھے وہ افغانستان کراس کر گئے تھے۔ بہت سارے لوگ یہاں پر یہ بھی سوال کر رہے ہیں کہ اگرچہ فیصلہ تو کر لیا گیا ہے کہ آپریشن کیا جائے گا، لیکن دوسرے کئی معاملات ہیں جن پر ابھی تک حکومت کی پالیسی واضح نہیں آئی۔ مثال کے طور پر جو IDPs آئیں گے فوجی آپریشن کے نتیجے میں، لوگوں کی آمد شروع ہو چکی ہے، ان کو کہاں پر ٹھہرایا جائے گا، ان کا بندوبست کہاں کیا جائے گا، کیونکہ دنیا کے بہت سارے ادارے اس خطرے کا اظہار کر رہے ہیں کہ اگر وزیرستان سے پاکستان میں لوگ آئے تو پھر اس بات کا بھی امکان ہے کہ پولیو کی وبا جو ہے وہ پاکستان کے دوسرے حصوں میں بھی پھیل سکے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ لوگ یہ بھی سوال کر رہے ہیں کہ جو IDPs ہوں گے اگر ان کی پراپر رجسٹریشن نہیں کی گئی تو پھر شاید طالبان IDPs کے روپ میں بھی پورے پاکستان میں پھیل سکتے ہیں۔ نہایت اہم معاملہ۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں شہزاد چودھری اور تحریک انصاف کے رہنما جناب اسد عمر صاحب۔ ان سے آج ہم اس معاملے پر گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے اسد عمر صاحب، السلام علیکم عمر صاحب۔ اسد صاحب، بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کیونکہ آل پارٹیز کانفرنس میں تو مذاکرات کا مینڈیٹ دیا گیا تھا، بعد میں آپریشن شروع ہوا، اگرچہ عمران خان صاحب نے بھی جو محمد آپریشن ہے اس کی پاک فوج کی حمایت کا اعلان کیا ہے، لیکن بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا ایک بھرپور فوجی ایکشن کی تحریک انصاف حمایت کرے گی، اور پھر KP کے جو حکومت ہے جہاں پر اس وقت تحریک انصاف کی، کیا وہاں پر بھی فوج اور سیکیورٹی فورسز کے ساتھ یوم یکجہتی منایا جائے گا جیسے کراچی میں ہوا؟ دیکھیں جی، ریاست کے پاس یہ اختیار ظاہر ہے ہمیشہ ہوتا ہے کہ اگر اس کو نشانہ بنایا جائے، ان کے اہلکاروں کو نشانہ بنایا جائے تو جوابی کارروائی کسی وقت بھی کی جا سکتی ہے۔ تو وہ جوابی کارروائی جو کی گئی اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر آپ ایک مربوط آپریشن کی بات کریں، ایک بڑے آپریشن کی بات کریں، تو ظاہر ہے کہ پاکستان کی سیاسی لیڈرشپ نے ابھی تک جو فیصلہ کیا ہوا ہے، جو کاغذ پر قائم ہے، وہ اس سے مطابقت نہیں رکھتا، اور اگر حالات اس کے بعد سے ظاہر ہے بدلے ہیں، بہت تبدیلی آئی ہے اس کے اندر، تو اس کی ضرورت یہی ہے کہ واپس سیاسی لیڈرشپ کو سب ایک پیج پہ جمع ہو، کیونکہ آپ کسی بھی فوجی سے پوچھ لیں، وہ اگر خاص طور پہ ملک کے اندر کہیں آپریشن کرنے کے لیے جا رہا ہے، جب تک پوری عوام، پوری سیاسی لیڈرشپ ان کی پشت پہ نہیں کھڑی ہوگی تو کامیابی ظاہر ہے مشکل ہو جاتی ہے۔ مجھے اندازہ کچھ ایسا ہے کہ کل، کیونکہ اسپیکر صاحب نے آج جب سیشن ختم ہوا تو انہوں نے اعلان کیا کہ کل صبح نہیں ہوگا سیشن جو عام طور پہ ہونا چاہیے 10:30 بجے، اور کل شام کو 4 ساڑھے 4 بجے وہ شروع کیا جائے گا، کیونکہ صبح کیبنٹ میٹنگ ہے۔ تو یہ میرا بالکل ذاتی ایک اندازہ ہے کہ شاید اس کیبنٹ میٹنگ کے اندر یہ فیصلے فارمل کرنے کے بعد پھر پارلیمان میں آیا جائے اور وہاں پہ ایک فارملی اس بات کو رکھا جائے۔ شہزاد صاحب، آپ سے یہ جاننا چاہوں گا، CIA کے سربراہ پاکستان میں تھے، صرف جنرل راحیل شریف سے انہوں نے ملاقات کی اور نہ کسی سیاسی لیڈرشپ سے ملے، نہ اور پاکستان کی ایجنسیز سے ملے، کیا گفتگو ہوئی ہوگی؟ آپ کا اندازہ کیا ہے؟
دیکھیے اس میں کوئی شک نہیں کہ سی آئی اے اور پاکستان اور امریکہ اور پاکستان کے درمیان میں اس قسم کے تعلقات پہلے رہے، لیکن ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ بیچ میں سی آئی اے اور خاص طور پہ آئی ایس آئی کے درمیان میں اور پھر پاکستان اور امریکہ کے درمیان میں بھی معاملات کچھ کھٹائی میں پڑ گئے اور معاملات کچھ دیر تک ایک ڈسکنیکٹ بھی آ گیا تھا. اس ڈسکنیکٹ کو 2011 کے بعد ابھی سی آئی اے کا جو ابھی چیف ہیں کرنٹلی، انہوں نے وزٹ کیا پاکستان کو. ہمارے اپنے آئی ایس آئی کے چیف غالباً پچھلے سال کسی وقت میں جا کے ملائے تھے ان سے، اور اب یہ انڈیکیٹ یہ کرتا ہے کہ کسی نہ کسی قسم سے ایک ورکنگ یا فنکشنل ریلیشن شپ اسٹیبلش ہونے کی پاسبلٹی بڑھتی جا رہی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا پاکستان ڈپینڈنٹ ہے سی آئی اے کی انفارمیشن کے اوپر اور انٹیلیجنس کے اوپر کہ وہ اپنے مقاصد کے لیے اس انٹیلیجنس کو کیسے استعمال کرتا ہے، یا یہ کہ پاکستان کے اپنے ہی جو ہیں اپنی وسائل وہ کافی ہیں پاکستان کی ایفرٹ کو سپورٹ کرنے کے لیے. مجھے یوں لگتا ہے کہ پاکستان کی اپنی انٹیلیجنس چونکہ مقامی ہے، کیونکہ یہاں پہ موجود ہے، تو اس لیے ان کے لیے زیادہ آسان اور بہتر ہے. یاد رکھیے کہ سی آئی اے آج تک ڈپینڈنٹ رہی ہے بہت حد تک پاکستان کی انٹیلیجنس کے اوپر کافی ساری انفارمیشن کے لیے، لیکن اب چونکہ تو مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان کی فوج اور پاکستان کی حکومت یہ چاہے گی کہ کسی بھی طریقے سے اس آپریشن کی جو کریڈیبلٹی ہے اس کے اوپر کوئی امریکی سایہ پڑے. اب یہ ممکن ہے کہ یہ جو ملاقات ہوئی ہے، کیونکہ ریسنٹلی سینٹ کام کے چیف آئے تھے اور اس سینٹ کام کے چیف کے کانٹیکٹ کے اندر ایک فالو اپ میٹنگ ہوئی ہو، میرے خیال میں اس سے زیادہ اس کی حیثیت نہیں ہے. اور جہاں تک ہے یہ معاملہ کہ جو بارڈر ہے اس کو مانیٹر کیا جائے. ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ جب امریکی اور نیٹو اور آئی ایس ایف 1,60,000 کی تعداد میں تھے تو اس وقت بھی وہ یہاں پہ کنڑ، نورستان اور باقی پوسٹ کو خالی چھوڑ گئے تھے، اور یہ معاملات اور یہ جو ایریاز ہیں ان کے مینج کرنا مشکل ہو چکا ہوا تھا. اس وجہ سے بہت ساری بارڈر پوسٹ انہوں نے خالی کی تھی. اس لیے اب جو 30-35 ہزار پیچھے رہ گئے ان سے یہ توقع کی جائے کہ وہ اس کو مینج کر پائیں گے تو ممکن نہیں ہے. یہ معاملہ بہر صورت پاکستان اور افغانستان کو حکومتی سطح کے اوپر اگر ضرورت پڑے تو اٹھانا پڑے گا. امریکہ پہ ہمیں ڈپینڈنس نہیں دکھانی چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ آپریشن انٹائرلی پاکستان کے اندر اوریجنیٹ ہوگا، اگر ہوگا تو، اور جس شکل میں بھی ہوگا، اور پاکستان کی اپنی انٹیلیجنس، اپنی ریسورسز اور اپنے ایفرٹ کے تھرو ہوگا. اچھا، ہمارے ساتھ ہی رہیے شہزاد صاحب. آپ نے اسد صاحب ایک بڑی امپورٹنٹ بات کہی ہے جو کل کیبنٹ کی میٹنگ ہے. نارملی تو یہ ہوتا ہے کہ جب اہم معاملات پر گفتگو کرنی ہو تو جو ڈرافٹ ہوتا ہے یا ایجنڈا ہوتا ہے وہ ایک دن پہلے بھیج دیا جاتا ہے تاکہ دوسری پارٹیز تیار ہو کے آئی ہوں، لیکن ہمیں یہاں پر یہ نظر آتا ہے کہ بالکل عین اسی وقت بتا دیا جاتا ہے. یہ بیان کیجیے گا اس وقت حکومت جو وفاقی حکومت ہے، یہ آپ ان کا جو رویہ ہے، جس انداز میں وہ گفت و شنید کر رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ وہ واقعی جو دوسری سیاسی جماعتیں ہیں ان کو آن بورڈ لینا چاہیں گے سارے معاملے میں، یا کوئی فیصلہ آ گیا تو اس کو صرف امپوز یا انفورس کرنے کی بات کی جائے گی؟ دیکھیں، میں ظاہر ہے اس کا جواب تو حکومت والے خود ہی دے سکتے ہیں، لیکن میں بحیثیت ایک پاکستانی کے بھی، اور اگر آپ مجھ سے بولیں کہ حکومت کو میں مشورہ دینا چاہوں تو صرف حکومت کے اگر نقطہ نظر سے دیکھیں تو ظاہر ہے ان کے لیے کام کرنا زیادہ آسان ہے اگر ان کے ہاتھ مضبوط ہوئے ہوئے ہوں، تمام پارلیمان ان کے فیصلے کے پیچھے کڑ کر کھڑی بھی ہو. تو ظاہر ہے بہتر طریقہ یہی کرنے کا ہے کہ پارلیمان کو کانفیڈنس میں لیا جائے اور سب کو ساتھ لے کے چلا جائے. اتنا بڑا جو فیصلہ ہونے جا رہا ہو ملک کے لیے تو اس کے اندر بہت ضروری ہے. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، پاکستان کی پولیٹیکل جو سیاسی پارٹیاں ہیں وہ پوائنٹ سکورنگ وغیرہ تو کرتی رہتی ہیں ایک دوسرے کے خلاف، لیکن جب اتنا سنگین نوعیت کا جو معاملہ ہے جیسا اس کے اندر ابھی آپ نے پہلے بھی دیکھا پچھلے 3-4 ماہ کے اندر، کوئی پارٹی یہ نہیں چاہ رہی ہے کہ حکومت ناکام ہو اپنا کام کرنے کے لیے، چاہے وہ مذاکرات کرنے کے لیے جا رہے ہوں یا اگر انہوں نے ٹارگیٹڈ آپریشنز کرنے جا رہے ہیں. کوئی بھی پاکستانی نہیں چاہتا اس وقت کہ حکومت اپنے اس کام کے لیے جس سے پاکستانیوں کی زندگی اور موت کا سوال ہو، وہاں پہ سیاست کھیلنے کے لیے آپ حکومت کو ناکام دیکھنا چاہیں. ہمارے ساتھ رہیے اسد عمر صاحب. نہایت اہم بات کہی ہے انہوں نے کہ اس وقت تمام سیاسی جماعتیں، ہر پاکستانی یہ چاہتا ہے کہ پاکستان کی حکومت کامیاب ہو، کیونکہ دہشت گردی پورے ملک کے لیے خطرہ ہے، پورے پاکستان کے عوام کے جان و مال کے لیے خطرہ ہے. اس لیے تمام سیاسی جماعتیں مکمل طور پر یہ چاہتی ہیں، چاہے مذاکرات ہوں یا فوجی ایکشن ہو، یہ معاملہ جو ہے اس میں حکومت پاکستان کو جیتنا چاہیے. ناظرین، یہاں پر ہم بریک لیتے ہیں، لیکن اس موضوع پر ہم گفتگو جاری رکھیں گے اس مختصر سے وقفے کے بعد.
ویلکم بیک. بات ہو رہی ہے وزیرستان کی اور ایک ممکنہ فوجی آپریشن کی. بریک پر جانے سے پہلے شہزاد چودھری صاحب نے یہ کہا کہ یہ جو آپریشن ہوگا, جو ایکشن ہوگا, یہ پاکستان کے معروضی حالات کے مطابق ہوگا اور اس میں امریکہ کا کوئی عمل دخل نہیں ہوگا. لیکن پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں پر امریکہ کے حوالے سے جو کنسپریسی تھیوریز ہیں وہ بہت جلدی پھیلتی ہیں. اسد عمر صاحب, اس موقع پر CIA کے سربراہ کی پاکستان میں آمد, بھلے یہ پاکستان خود سے فیصلہ کیا, آپریشن خود سے کر رہا ہے, ظاہر ہے وہ جو پاک فوج کے جو اہلکار تھے ان کے ساتھ جو طالبان نے کیا, اس کے بعد پوری قوم نے ایک ریئیکشن دیا, لیکن یہ اس موقع پر سربراہ کا CIA کا دورہ مختلف اسپیکولیشن, کنسپریسی تھیوریز کو جنم نہیں دے گا؟ بالکل دے گا, اور بالکل غلط ٹائمنگ ہے. ذرا سی اگر ان میں تھوڑی سی بھی سوجھ بوجھ ہو, تھوڑی سینسٹیوٹی ہو پاکستان کے حالات کا, تو اس وقت ان کو یہاں پہ نہیں آنا چاہیے تھا. وہ بھی آ کے صرف فوج کے سربراہ سے مل رہے ہیں, پولیٹیکل لیڈرشپ سے بھی نہیں مل رہے. بالکل غلط ٹائمنگ تھی, غلط میسج آئے گا, اور جو استعمال کرنا چاہتے ہیں اس کو غلط مقاصد کے لیے پھر استعمال بھی کریں گے. لیکن اگر آپ اجازت دیں, آپ نے اس سے پہلے اپنی ابتدائی کلمات کے اندر کوئی بہت اہم بات کی تھی, اور جو ہم دیکھنا چاہتے ہیں, تمام پاکستانی میرے خیال میں سننا چاہیں گے کہ حکومت جب کل آئے تو وہ صرف ہمیں یہ نہ بتائے کہ مذاکرات کو اور کیسے بڑھانا چاہتے ہیں, جن کے ساتھ بھی جو بھی مذاکرات کرنے کے تیار ہے, یا اگر ٹارگیٹڈ آپریشن کے خلاف کرنا ہے وہ کیسے کرنا ہے, لیکن ان کا جو فال آؤٹ ہونا ہے. 8, 10, 12 لاکھ لوگ بستے ہیں وہاں پر. وہ ایک کوئی جنگل بیابان نہیں ہے جہاں پہ صرف ٹیررسٹ بیٹھے ہوئے. وہاں پاکستان کے محب وطن شہری بیٹھے ہوئے. ان کی جان و مال کو بچانے کے لیے ہم کیا انتظامات کیے جائیں گے؟ اگر وہاں سے انخلا ہوگا, جو اگر آپریشن ہوا تو انخلا تو ہوگا, تو ان کی حفاظت کرنے کے لیے, ان کی دیکھ بھال کرنے کے لیے کیا اقدامات کیے جائیں گے؟ تو حکومت سے ہم امید یہی رکھتے ہیں کہ کل آئیں گے. آج بھی پارلیمنٹ کے اندر بار بار یہی سوال اٹھ رہا تھا. اصولاً ہم حکومت کو آج ایک واضح موقف لے کے آنا چاہیے تھا, لیکن چلیں کل تک کا انتظار کر لیتے ہیں, اور امید یہی ہوگی کہ کل جب حکومت پارلیمان میں آئے تو ان سوالوں کے جواب لے کر آئے. شہزاد چودھری صاحب, یہ بڑا اہم معاملہ ہے کہ جو IDPs وہاں سے آئیں گے, بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اگر ان کی مناسب رجسٹریشن نہیں کی گئی اور مکمل نظر نہیں رکھی گئی ان پر, تو ایسا ممکن ہے کہ بہت سارے وہ ایلیمنٹ جو کرمنل ہیں وہ بھی IDPs کے روپ میں آ جائیں اور وہاں سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو جائیں. اس وقت جو صورتحال ہے یہ آپ بیان کیجئے گا, کیا صرف جو ہماری سیکیورٹی فورسز ہیں کیا وہ یہ سارا کام کر سکتی ہیں, اور جو سول ادارے ہیں وہ تو بظاہر اس کام کے لیے تیار نظر نہیں آتے کہ کیمپس کہاں پر ہوں گے, ان لوگوں کو رکھا کہاں پہ جائے گا؟ اس سے پہلے 2 چھوٹے چھوٹے نکات. ایک تو یہ کہ جو CIA چیف کی میٹنگ تھی ریسنٹ, میں ایگری کرتا ہوں کہ اس کو جو ایلیمنٹس غلط طور پہ استعمال کرنا چاہیں گے یا اس کو دکھانا چاہیں گے وہ کوشش ضرور کریں گے, لیکن اثرات جس طرح میں نے کہا جو ایفیکٹس ہوں گے وہ باہر صورت اپنے طور پہ اپنی جو ہماری انوائرمنٹ ہے, اپنی جو فورسز ہیں اس کے حساب سے استعمال ہوں گے یا ان کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہوں گے. یہ نہیں ضروری کہ وہ بتائیں گے تو ہم کریں گے, ایسی چیز ہرگز نہیں ہے. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون اس کو کیسے استعمال کرتا ہے. نمبر 2, ایک بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ اس آپریشن کا یا اس چینج آف جو ہے نا اپروچ پاکستان کی اسٹریٹجی کے اندر جو تبدیلی آئی ہے, تھوڑی سی یہ بدقسمتی سے کچھ پاکستان کے لوگ شہری مارے گئے, اس کے بعد فوجی مارے گئے, اور اس کے بعد یہ جو اب ریپریزل ہے اس کے اوپر جو آپریشن کیا جا رہا ہے اس کے اندر یہ تبدیلی آئی ہے کہ اب مجھے PTI اور جماعت اسلامی کی پولیٹیکل سوچ کے اندر بھی پازیٹو تبدیلی نظر آتی ہے. یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ یہ ایسا نازک مرحلہ اور موقع ہے پاکستان کی قوم اور پاکستان کی ریاست کے لیے کہ جو لوگ اور جو سیاسی جماعتیں اس وقت آ کے سب کے ساتھ مل کے کھڑی نہیں ہوں گی وہ آہستہ آہستہ ارریلیونٹ ہوتی جائیں گی, اس لیے مجبوری بن جائے گی. اب آتے ہیں IDPs کے سوال کی طرف. جہاں تک IDPs کا تعلق ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ IDPs ہوں گے, اور ضرور میرے خیال سے آلریڈی سلسلہ شروع بھی ہو چکا ہوا ہے, اور اس کے لیے پاکستان کی ریاست کو اور پاکستان کی حکومت کو تیاری کرنی چاہیے. یہ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ یہ لاسٹ ٹائم تو سوات سے جو لوگ آئے تھے ان کو ٹائم زیادہ مل گیا تھا, اس دفعہ شاید زیادہ ٹائم نہیں ملے گا, لیکن اسی طرح ریکارڈ ٹائم کے اندر ان کو واپس بھیج بھی دیا گیا تھا سوات کے اندر. تو باہر صورت قوموں پہ امتحان آتے ہیں, قومیں مشکلات میں پڑتی ہیں, یہ بہت بڑی مشکل ہے. اس کے خوف سے کہ IDPs ہوں گے, اس کے خوف سے کہ دہشت گردی بڑھے گی, اس کے خوف سے پاکستان کی ریاست سیڈ نہیں کر سکتی, کسی کو ہاتھ میں تھالی میں رکھ کے کچھ دے نہیں سکتی. اس کو اپنا بچاؤ باہر صورت کرنا ہے. یہ وقت ہے خوف سے نکلنے کا اور ان چیلنجز کو فیس کرنے کا, اور اس ملک میں اور اس قوم میں اتنی جان ضرور ہے اور اتنی سوچ ضرور ہے کہ وہ ایسے مسائل کا حل ڈھونڈ سکتی ہے. یہ کوئی ایسے نہیں ہے کہ جو روک دیں گے اپنے معاملے.
جی شہزاد صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے. اسد عمر صاحب، ایک جیسے ابھی شہزاد صاحب بھی بات کر رہے تھے، ایک جو بہت بڑا اعتراض تھا پی ٹی آئی پر اور جماعت اسلامی پر وہ یہ تھا کہ جب یہ مذاکرات کی بات ہوئی تو جس طرح نیریٹو ان جماعتوں کی طرف سے آیا، بہت سارے وہ لوگ انہوں نے اسپیس گین کر لی، اور پھر جو ایک بالکل جو ایک کرٹیسزم تھا یا کنڈیمنیشن تھی ان لوگوں کی جو دھماکوں میں ملوث تھے، وہ پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی کی جانب سے نہیں آئی. سر پہلی بات تو جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کی پوزیشنز کے اندر کافی واضح فرق رہا ہے، لیکن میں جماعت اسلامی کا جواب تو جماعت اسلامی کو دینے دوں گا. ظاہر ہے وہ بہتر پوزیشن. میں پی ٹی آئی کی بات کرتا ہوں. کوئی نئی کام نہیں کیا پی ٹی آئی نے. کوئی پی ٹی آئی نے آج پوزیشن نہیں لی ہے جو اس کی پرانی پوزیشن سے انکنسسٹنٹ ہو. جو وہ منشور ہمارا لکھا جا رہا تھا تو کمرے میں جو 4 لوگ بیٹھے تھے اس میں بھی تھا، تو مجھے ایگزیکٹلی پتا ہے وہاں پہ کیا الفاظ لکھے گئے تھے. دیکھیں ہمیشہ ہم نے یہ بات کی تھی، آپ ڈائیلاگ کا پہلے رستہ لیں. جو لوگ آپ کے ساتھ بات کرنے کو تیار ہو جائیں گے اور جو ان گروہوں سے جو صرف مسلح تشدد کرنا چاہتے ہیں ان سے الگ ہو جائیں گے، اتنا آپ کے لیے جس سے آپ نے جنگ کرنی ہے وہ ٹارگٹ چھوٹا ہو جائے گا اور آپ کی کامیابی بڑھ جائے گی. اور دوسری اہم چیز کہ آپ کو قبائل کو ساتھ لے کے چلنے کی، کیونکہ قبائل کے اوپر یہ ملبہ گرنا ہے. وہ 10-12 لاکھ جو لوگ ہیں ان کو یہ نظر آنا چاہیے کہ آپ نے حتی الامکان کوشش کی تھی کہ ان کے اوپر جو نیگیٹو فال آؤٹ ہونا ہے آپ نے پوری کوشش کی ہے اس کو منیمائز کرنے کے لیے. اگر آپ نے ان کو آن بورڈ لے لیا، اس کے بعد ہم نے ہمیشہ یہ کہا تھا کہ کچھ لوگ جو ہیں، انگریزی میں ہم اس کے لیے استعمال کیا کرتے تھے، ڈس انگیج فرام دی امریکن وار آن ٹیرر، آئسولیٹ جو ہارڈ کور ہیں، اینڈ ایلیمینیٹ. تو ہم نے کوئی نئی پوزیشن نہیں لی ہے. لوگوں کے دماغ میں یا خدشات تھے یا لوگوں نے ڈالنے کی کوشش کی، ہر قسم کی نیریٹو سنانے کی کوشش کی. پتہ نہیں کیا کیا عمران خان کو طالبان خان بنا دیا اور کیا کیا بول دیا. ہماری نیریٹو میں ٹی ٹی پی کے نام سے جو ہے کنڈمنیشنز کا آپ کو درجنوں دکھا دوں گا، ہم نے تو کمپائل کر کے بھی رکھی ہوئی ہیں. اور میرے خیال میں آپ کو وہ ایڈوانٹیج اب نظر بھی آ رہا ہے. اور یہی ہم کہتے تھے، صرف آئی وش کہ حکومت نے 8 ماہ نہ لگائے ہوتے. یہی کام اگر جون جولائی میں شروع کر لیا ہوتا اور 2-3 ہفتے کے اندر آپ کو خود بخود کلیئرٹی نظر آنی شروع ہو گئی ہے. صرف اتنی سی ہم بات کرتے تھے، لیکن آئی گیس وہ لوگوں کو سمجھ میں آنے میں دیر لگی ہے. نظر آ جائے گا. آپ نے وہ جو پہلے سوال پوچھا تھا کے پی کے اندر جو فوج کا ہے، دیکھیں ایم کیو ایم کی ایک خاص ریلیشن شپ ہے پاکستان کی فورسز کے ساتھ، ہسٹری کے اندر بھی رہی ہے اور آج کل بھی چل رہی ہے. آپ کو پتا ہے انہوں نے آج سے کوئی 1 ہفتہ پہلے شدید تحفظات کا اظہار کیا تھا رینجرز اور پولیس کے اوپر کہ وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں ایم کیو ایم کو. تو ان کی تو ایک نیڈ ہے، پولیٹیکل نیڈ کو ڈیمونسٹریٹ کرنے کی. مجھے بحیثیت پاکستانی بڑی خوشی ہوئی کہ ایم کیو ایم نے فوج کے بارے میں جو باتیں کی، کیونکہ میں بہت کچھ اور سن چکا تھا تو مجھے بڑی خوشی ہوئی. تحریک انصاف نے کبھی نہ وہ باتیں کی ہیں، نہ ہمارا کوئی پچھلے 1 ہفتے پہلے کوئی نیریٹو مختلف تھا، تو ہمیں کوئی ویزیبل ڈیمونسٹریشن کی ضرورت نہیں ہے. لیکن بیان آپ کو پتا ہے تقریباً 1 ماہ 1.5 ماہ پہلے بھی جب ہم نے آرے بازار کا ہوا تھا، اس کے بعد یہ تھا ہم پاکستانی فوج جو آپ کی اور میری زندگی کا دفاع کرنے کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر رہی ہے، ہمیشہ سے ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور ہمیشہ انشاءاللہ کھڑے رہیں گے. بہت بہت شکریہ اسد عمر صاحب، اور بہت شکریہ شہزاد چودھری صاحب. بڑی امپورٹنٹ بات کہی اسد عمر صاحب نے کہ تحریک انصاف پاکستان کی فوج کے ساتھ کھڑی تھی، کھڑی ہے اور ہمیشہ کھڑی رہے گی. ناظرین یہاں پر ہم لیتے ہیں ایک بریک، اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے کراچی کا. وہاں کے حالات بھی بڑے خراب ہیں، لیکن خبر یہ آ رہی ہے کہ 40 لاکھ سے زائد غیر قانونی طور پر وہاں لوگ مقیم ہیں جو مختلف قومیتوں سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جا رہی. لیکن یہ سب ایک بریک کے بعد. کراچی کے حالات گزشتہ کئی دہائیوں سے انتہائی خراب ہیں اور وقتاً فوقتاً وہاں پر فوجی آپریشنز بھی کیے گئے ہیں، سول ادارے بھی آپریشنز کرتے رہے ہیں، لیکن حالات وہاں پر خراب ہیں. بھتے کی وارداتیں ہیں، قتل و غارت ہے، اور اب بتایا جا رہا ہے کہ بہت سارے علاقے میں طالبانائزیشن بھی ہو چکی ہے. ابھی جو ایک رپورٹ پیش کی گئی ہے جو پاکستان کے تمام خفیہ اداروں کو بھی گئی ہے، سندھ حکومت کے پاس بھی ہے، وفاقی حکومت کے پاس بھی ہے، بتایا جاتا ہے کہ بہت سارے دوسرے عوامل تو اپنی جگہ پر ہیں، لیکن ایک اہم مسئلہ جس کی وجہ سے کراچی کے حالات خراب ہیں وہ ہے وہاں پر لاکھوں افراد غیر قانونی طور پر مقیم ہیں. بتایا جاتا ہے ان افراد کی تعداد
40 لاکھ سے زیادہ ہے، اور یہ کراچی کے 5 ڈسٹرکٹ میں مختلف جگہوں پر ان کی پاکٹس ہیں، اور ان کا اتنا انفلوئنس ہے کہ وہاں پر پولیس کے ادارے اور جو دوسرے قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہ بھی وہاں پر نہیں جا سکتے۔ جو ڈیٹیلز اس رپورٹ کے مطابق ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ بنگالی اور برمیز لاکھوں کی تعداد میں ہے، اور اورنگی ٹاؤن، مچھر کالونی، آگرہ تاج، لانڈی، قائد آباد یہ علاقے ہیں جہاں پر یہ غیر قانونی طور پر مقیم ہے اور ان کے خلاف کبھی کوئی کارروائی نہیں کی جاتی۔ اسی طرح ایرانی اور افغانی جو ہے غیر قانونی طور پر طارق روڈ، خالد بن ولید روڈ اور ڈیفنس کے پوش علاقوں میں وہ ٹھہر رہے ہیں۔ اسی طرح شیری جناح کالونی اور کلفٹن 2 کا علاقہ جو ہے وہاں پر بھی افغانی انلیگل ہیں، کوئی ان کی طرف آنکھ بھی نہیں اٹھا کے دیکھتا۔ اور ایک اور معاملہ جو بتایا جا رہا ہے لا انفورسمنٹ کا، یہ کہنا ہے کہ اگر ایک افغان لڑکے یا لڑکی کے ساتھ کسی پاکستانی کی شادی ہے تو جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے بارے میں بھی حکام نہیں جانتے کہ اس کی رجسٹریشن بطور پاکستانی کریں یا یہ کوئی انلیگل ایلین ہوگا۔ اس کے علاوہ ایک اور جو اہم معاملہ ہے کہ جو کارروائی کی جاتی ہے غیر قانونی لوگوں کے خلاف وہ 14 فورن ایکٹ کے تحت کی جاتی ہے، اور اس قانون کے مطابق صرف FIA کو اختیار ہے کہ وہ غیر قانونی طور پر مقیم افراد کو پکڑ سکے، لیکن کیونکہ پولیس پکڑتی ہے ایسے لوگوں کو جب عدالت کے سامنے پیش کیا جاتا ہے تو میجسٹریٹ ان کی رہائی کا آرڈر بھی جاری کر دیتا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ یہ جو غیر قانونی طور پر لاکھوں افراد کراچی میں موجود ہیں ان کے خلاف کارروائی نہیں کی گئی؟ آج ہمارے ساتھ حیدر عباس رضوی موجود ہیں، MQM کے رہنما، اور MQM وہ جماعت ہے جو مختلف اوقات میں سندھ میں حکومت کا حصہ رہی، سٹی گورنمنٹ میں بھی وہ شامل رہی۔ ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس کے اسباب کیا ہیں۔ السلام علیکم حیدر عباس رضوی صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ رضوی صاحب، لاکھوں کی تعداد میں غیر قانونی یہ برما کے لوگ ہیں، بنگالی ہیں، ان میں ازبک بھی ہیں، سوڈانی بھی ہیں، صومالیہ کے ہیں، نائجیریا کے بھی ہیں، کبھی کسی نے ان کے خلاف کارروائی نہیں کی؟ جی بالکل، کراچی میں تقریباً اب تو تعداد 50 لاکھ کو چھو رہی ہے ان تمام لوگوں کی جو غیر ملکی اس شہر میں آباد ہیں، اور ظاہر ہے کہ جو ہمیشہ سے ٹریٹمنٹ رہا ہے کراچی کے ساتھ اور تمام وفاقی حکومتوں کا، اور جس طریقے سے کراچی کو صرف ایک ایسی گائے کے طور پر استعمال کیا گیا ہے کہ جس سے دودھ تو دوہیا جاتا ہے مگر اس کو چارہ ڈالنے کو کوئی تیار نہیں ہے، اسی طرح پورے پاکستان سے آنے والے، چاہے وہ مشرق سے آئیں یا مغرب سے آئیں یا شمال جنوب سے آئیں، اوپر نیچے کہیں سے بھی آئیں، جو غیر ملکی ہیں باقاعدہ ایک ڈیزائن کے طور پر کراچی میں دھکیلے جاتے ہیں، اور کراچی میں وہ آ کر آباد ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو جرائم کی صورتحال ہے اور جو ان کی نان آئیڈینٹیفیکیشن ہے، ان ٹریسبلٹی ہے جو ان کی، وہ ظاہر ہے کہ پورے ملک سے گھٹ کر صرف کراچی میں رہ جاتی ہے، اور پھر کراچی کے لیے رونا رویا جاتا ہے کہ کراچی تو لا اینڈ آرڈر کے حساب سے سب سے زیادہ خراب شہر ہے، نہ وفاق کچھ کرتا ہے، نہ صوبائی حکومت کرتی ہے، نہ قوانین وضع ہوتے ہیں، نہ کچھ ہوتا ہے، بس جو آتا ہے وہ رہنا شروع کر دیتا ہے، مٹھی گرم کرتا ہے اس پولیس کی جو کہ مقامی نہیں ہے، اور یہاں پر لوگ آباد ہوتے رہتے ہیں۔ اچھا حیدر عباس، یہ بڑا ایک اہم معاملہ ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اتنی بڑی تعداد ہے کہ اگر ان لوگوں کو گرفتار کر کے ڈپورٹ کیا جائے تو اس کے اتنے زیادہ اخراجات ہیں کہ حکومت کے پاس پیسے نہیں ہیں، اگر آپ انہیں جیلوں میں بند کرنے کی بات کریں تو وہاں پر اس کی کیپیسٹی نہیں ہے، تو پھر اس مسئلے کا حل کیا ہوگا؟ میرے خیال سے جو 20 لاکھ سے زیادہ افغانی کراچی آئے ہیں وہ پورے پاکستان کو کراس کر کے آئے ہیں۔ افغانی پاکستان کے ایکسٹریم نارتھ سے ایکسٹریم ساؤتھ آ گئے۔ کاش یہ ان لوگوں کو اس وقت خیال ہوتا جب مہمان نوازی کے نام پر بھائی بنا کر اس جنگ میں آگ اور بارود کا کھیل کھیلا جا رہا تھا اور ہم کو ہیروئن اور کلاشنکوف سمیت افغان پناہ گزینوں کا تحفہ دیا جا رہا تھا۔ ویسے UNHCR نے کوشش بھی کی تھی مگر اس کوشش کو بھی کراچی کی حد تک کامیاب نہیں ہونے دیا گیا۔ اچھا حیدر، ایک اور بات ہے کہ یہ تعین نہیں ہو پاتا کہ اگر کسی افغانی کی پاکستانی سے شادی ہو جائے
کہ وہ جو بچہ پیدا ہونے والا ہے اس کا سٹیٹس کیا ہوگا, اس کی شہریت کیا ہوگی. اور دوسرا جس پر لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ سیاستدانوں کی ناکامی ہے کہ اس وقت جو کارروائی ایف آئی اے کرنا چاہیے 14 فورن ایکٹ کے تحت وہ پولیس کرتی ہے, تو کیا ایسی قانون سازی نہیں ہو سکتی تھی کہ جو اختیارات ایف آئی اے کے پاس ہیں وہ اختیارات بھی پولیس کو مل جاتے؟ ہمارے پاس یہ بڑا مسئلہ ہے کہ نہ پولیس پر کسی کا اعتماد ہے, نہ ہی جو ہے وہ ایف آئی اے پر کسی کا اعتماد ہے, اور جس کے ہاتھ میں بھی طاقت آتی ہے وہ لوٹ مار شروع کر دیتا ہے. ایف آئی اے کے پاس اختیار تھے, انہوں نے کون سے جھنڈے گاڑ دیے؟ اگر انہی کو کچھ کرنا تھا اور اختیار ان کے پاس تھا تو یہ 50 لاکھ غیر ملکی جو کراچی میں آباد ہیں انہوں نے اس وقت کیوں نہیں کیا جب کچھ کرنا تھا؟ اور اگر یہ پولیس کو دے دیں گے تو وہ کیا کر لیں گے؟ جب تک ریاست بائی ڈیزائن ان لوگوں کو یہاں لا کر ڈمپ کرتی رہی, بائی ڈیزائن افغان اور افغانیوں سے آپ کی بڑی ریاستی قربت اور محبت رہی ہے, اور اسی ریاستی اور قربت جو آپ کی قربت اور محبت رہی ہے آج پورا پاکستان اس کو بھگت رہا ہے. جو کچھ افغانستان میں ہم نے کیا تھا, اور ظاہر ہے اس میں یہ سب کچھ بھی ہے, جب بائی ڈیزائن 3 صوبے کراس کر کے آپ افغانیوں کو اٹھا کے ایکسٹریم نارتھ سے ایکسٹریم ساؤتھ لا کے بٹھائیں گے اور آباد کریں گے, اور ان کی تمام ان کو وہ مراعات حاصل ہوں گی جو شاید ایک عام پاکستانی کو بھی حاصل نہیں ہے, اور یہ سب کچھ بائی ڈیزائن ہوگا, تو پھر کیا وفاقی ایف آئی اے اور کیا صوبائی پولیس. بہت بہت شکریہ حیدر عباس رضوی جو کہہ رہے تھے کہ یہ جو وہاں پر غیر قانونی لاکھوں کی تعداد میں افغانی ہیں یہ بائی ڈیزائن ان کو یہاں پہ ڈمپ کیا گیا, اور اب بھی ان کے خلاف کارروائی اس لیے نہیں کی جاتی کہ بہت طاقتور اور با اثر لوگوں کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں. لیکن بہت سارے جو معاملات پر نظر رکھنے والے لوگ ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جب تک یہ لاکھوں کی تعداد میں غیر قانونی افراد کے خلاف کارروائی نہیں کی جائے گی اس وقت کراچی کا امن بحال نہیں ہو سکتا, اس وقت تک کراچی کے جو شہری ہیں ان کی جان و مال کی حفاظت نہیں کی جا سکتی. اور اب تو یہ اطلاعات ہیں کہ یہ جو غیر قانونی طور پر آنے والے افغانی ہیں یہ کشمیر اور گلگت بلتستان کے علاقے میں بھی ان کو ڈمپ کیا جا رہا ہے, یہ وہاں پر بھی ہزاروں کی تعداد میں پہنچ چکے ہیں, اور بہت سارے لوگ اس خدشے کا اظہار کرتے ہیں کہ شاید جو ہمارا دشمن پڑوسی ہے وہ ان کو استعمال کر سکے گا وہاں کے حالات کو خراب کرنے کے لیے بھی. ناظرین یہاں پر ہم لیتے ہیں ایک بریک, اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے آزاد کشمیر کے وزیر اعظم چودھری عبد المجید سے. خبریں یہ آ رہی ہیں کہ اسلام آباد ان کی حکومت کو بھی تنگ کر رہا ہے, چیف سیکرٹری اور آئی جی پی ان کی بات کو نہیں مان رہے, لیکن یہ سب ایک بریک کے بعد. عمومی طور پر پاکستانی سیاست میں برداشت کا مادہ بہت کم رہا ہے, لیکن وزیر اعظم نواز شریف نے جب اقتدار سنبھالا تو انہوں نے کہا کہ وہ دوسری پارٹیز کے مینڈیٹ کو تسلیم کریں گے, اور شاید یہی وجہ تھی کہ کے پی کے میں اگرچہ عمران خان صاحب کی پارٹی کو اکثریت تو حاصل نہیں تھی لیکن وہ بڑی جماعت تھی, ان کو حکومت بنانے کی اجازت دی گئی. اور پھر اس کے ساتھ بعد میں مسلم لیگ نون کے اکابرین نے کوشش کی کہ آزاد کشمیر میں جہاں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے وہاں پر مسلم لیگ نون کا وزیر اعظم لایا جائے, تو جس کی نواز شریف صاحب نے مخالفت کی اور کہا کہ وہ دوسری جماعتوں کے مینڈیٹ کو تسلیم کرتے ہیں. یہ ایک خوشگوار پہلو رہا پاکستان کی سیاست کا, لیکن اب یہ خبریں آ رہی ہیں کہ شاید جو حاکش ہیں لیڈر مسلم لیگ نون کے وہ نواز شریف صاحب کو منانے میں کامیاب ہو چکے ہیں کہ آزاد کشمیر میں حکومت تبدیل کر دی جائے. یہاں پر اسلام آباد میں یہ کیا سرائیاں ہیں, مسلم لیگ نون کے اکابرین اگر ان سے بات کریں تو وہ کہتے ہیں کہ تقریباً 12 ایم ایل ایز ہیں آزاد کشمیر کے جن کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے, وہ اس وقت تیار ہیں مسلم لیگ نون کے ساتھ ملنے کے لیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اور خبریں آئیں وہاں پر وزیر اعظم آزاد کشمیر کا یہ کہنا تھا کہ چیف سیکرٹری اور آئی جی پولیس آزاد کشمیر کے ان کے احکامات کو تسلیم نہیں کرتے, اور یہ بات اس وقت واضح ہوئی جب یہاں پر ضمنی انتخابات کے حوالے سے پونچھ میں رینجرز کو طلب کر لیا گیا اور وہ چیف سیکرٹری نے خود فیصلہ لیا. چیف سیکرٹری صاحب کا یہ کہنا ہے ان کے ترجمان کا کہ انہوں نے یہ فیصلہ خود سے نہیں لیا بلکہ آزاد کشمیر کے جو چیف الیکشن کمشنر تھے ان کی ریکویسٹ پر کیا. یہ سارا معاملہ کیا ہے؟ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری عبد المجید ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے ہم گفتگو کرتے ہیں اور یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ اس سارے معاملے کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں. السلام علیکم چودھری مجید صاحب.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی چوہدری صاحب، آپ الیکٹڈ پرائم منسٹر ہیں آزاد کشمیر کے، اور آپ کی جانب سے یہ کہنا کہ چیف سیکریٹری اور آئی جی پی ان کے احکامات کو نہیں مان رہے، یہ بیان فرمائیے گا کہ کیا یہ ممکن ہے کہ دو اعلی افسران اپنے طور پر یہ فیصلہ کر لیں کہ وہ جو الیکٹڈ پرائم منسٹر ہے ان کے احکامات کو تسلیم نہیں کریں گے، یا اس کے پیچھے آپ کچھ اور بھی دیکھتے ہیں؟ دیکھیں کہ میں آپ کا شکر گزار ہوں. سب سے پہلے آپ کا چینل کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیشہ آپ نے ریاست کے لوگوں کی ترجمانی کی، پاکستان ریاست کے عوام کی ترجمانی کی، اور ذاتی طور پر بھی میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ کے پروگرام کو میں گائے گائے دیکھتا رہتا ہوں. جو سوال آپ نے کیا ہے ضمنی انتخابات کے سلسلے میں صرف پہلی بات تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ریاست پاکستان، پاکستان کی قوم اور ہم کشمیری، ہم ایک ہیں، یکجان ہیں. پاکستان ہمارا سیاسی اور ایک کعبہ ہے. اس کو پاکستان میری زمین ہے، میرا وطن ہے، میری ماں ہے. جہاں تک انتخابات کا تعلق ہے، ضمنی الیکشن ہوئے ہیں. اس ضمنی الیکشن میں جب شیڈول کا اعلان ہوا تو شیڈول کے اعلان کے وقت میں نے چیف سیکرٹری، آئی جی کو اور ڈویژن کی ساری ایڈمنسٹریشن کو بلایا، الیکشن کمشنر کو میں نے بلایا، اور ان سے میں نے کہا کہ کیا کیا ریکوائرمنٹس ہیں. ہماری اپنی نفری جو ہے فورس جو ہے، پولیس فورس جو ہے بے تحاشا ہے. انہوں نے کہا 3000، میں نے کہا 5000 ڈپیوٹ کر دیں، کوئی ایشو؟ انہوں نے کہا نو ایشو، ناٹ ایٹ آل. اب بات یہ ہوئی کہ یہ تو مجھے نہیں بھی علم کچھ ہے، یہ بات ایسی نہیں ہوئی، لیکن گائے کہ ریٹرننگ افسر یا دوسرے تیسروں کو یہ تبدیل کرتے رہے. اس کے باوجود میں نے ٹالرنس شو کی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ضمنی الیکشن ہو رہے تھے 19 تاریخ کو وزیر امور کشمیر صاحب تشریف لے گئے اپنے لاء لشکر کے ساتھ. ان کے ساتھ کوئی وفاقی وزیر صاحب بھی تھے اور میڈم ماروہ محمد صاحبہ بھی تھی. سارے لوگ گئے. ہم نے اس پر کوئی قدغن نہیں لگائی. سیاسی کی باتوں کا حق ہے کہ پولیٹیسائز کریں، پارٹی کے لیے بات کریں، لیکن جو زبان انہوں نے وہاں استعمال کی، جو میں اس دنیا کے سامنے کیا بتاؤں اس حالات اور واقعات میں. اور اس کے بعد پھر وہاں ہی انہوں نے کہا کہ چیف سیکرٹری اینڈ انسپیکٹر جنرل پولیس جو لینٹ افسر ہیں، یہ پرائم منسٹر آزاد کشمیر کی لفظ کہا کہ مجید کی بات نہیں سنیں گی. اور جو یہ بات وزیر امور کشمیر نے کہی ہے، جو غیر جانبدار ہوتا ہے، وہ ریاست کا ہمارا برج کا کام کرتا ہے، وہ ایک غیر جانبدار نے جانبداری کا اس نے واضح ثبوت دیا. اور جو الفاظ استعمال کیے اس کی آڈیو ویڈیو ساری ہمارے پاس ہے. اور میں 20 تاریخ کو جلسہ تھا ہمارا. جی چوہدری صاحب، آپ نے یہ، کیونکہ میرے پاس وقت کم ہے، میں یہ آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ نے کہا ان کی سروسز بھی نہیں چاہیے، لیکن وہ ابھی تک وہاں پر موجود ہیں. آپ نے کوئی نوٹیفیکیشن بھی جاری کی ہے، لیکن جو دوسرے افسران ہیں وہ ڈیوٹیز پر نہیں آئے. اور یہاں پر یہ اسپیکولیشن ہے کہ شاید 12 جو اراکین ہیں آپ کی جماعت کے وہ نون لیگ نے اپنے ساتھ ملا لیے ہیں. یہ جو ساری باتیں ہیں، یہ آپ اس کو خطرہ سمجھتے ہیں؟ کیا سمجھ رہے ہیں کہ آپ کی حکومت کو ٹاپل کرنے کی کوشش کی جائے گی؟ دیکھیے، میں ایک بات واضح طور پر کرنا چاہتا ہوں. حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں، مجھے اقتدار سے کوئی پیار نہیں ہے. مجھے ریاست کے تشکل سے پیار ہے، اپنی مٹی سے پیار ہے، محبت ہے. کوئی آدمی اگر یہ کہے کہ چراغ بیگ بن کر میں وہاں فتوحات حاصل کرنا چاہتا ہوں، یہ پاکستان اور کشمیر کے قوم کے درمیان ایک فاصلے بڑھا رہا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ منسٹر کشمیر افیئرز نے وہی رول ادا کیا جیسے کسی زمانے میں چراغ بیگ بھی کشمیر میں جا کر فتوحات حاصل کرنا چاہتے تھے. میں پرائم منسٹر پاکستان پر بالکل اعتماد کا اظہار کرتا ہوں. پرائم منسٹر صاحب نے پہلے بھی مجھے کہا، آج بھی میں کہتا ہوں، کل بھی میں کہوں گا، ایز اے وزیر اعظم پاکستان ان سے مجھے کوئی شکوہ، کوئی شکایت نہیں ہے. 5 فروری کو اظہار یکجہتی کے لیے گئے تھے، اس وقت بھی کنونشن سینٹر کے اندر بھی انہوں نے مجھے اپنا پرائم منسٹر کا ہمارے منڈیٹ کو تسلیم کیا. اور پہلے بھی جب ہمارے خلاف کانسپریسی ہو رہی تھی اس وقت ہی انہوں نے اپنے احباب کو کہا کہ یہ بات نہ کریں. لیکن وزیر امور کشمیر نے جو ڈرامہ 6-8 ماہ سے شروع کیا ہوا ہے، جب سے مسلم لیگ نون کی حکومت رہی ہے، میں نے منسٹر فائنانس کے پاس، پلاننگ کے پاس، انفارمیشن منسٹر سبھی کے پاس میں گیا ہوں. اور یہ سارے ہمارے 8 ماہ سے فنڈز روکے ہوئے ہیں. ہماری ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی. ہمارے میڈیکل کالج تھے، اس کی سیلری کے لیے سروسز کے لوگوں کی 6 ماہ سے ہمارے پاس ڈیزل نہیں ہے، اور میں لون لے کر، اوور ڈرافٹ لے کر اسٹیٹ بینک سے دے رہا ہوں. اگر میں یہ سمجھ رہا ہوں، اگر منسٹر صاحب اپنی عزت اور وقار بڑھانا چاہتے تھے اور کہتے مجھے کہ پرائم منسٹر میں نون لیگ کو سیٹ دینا چاہتا ہوں،
اگر میاں صاحب مجھے ٹیلی فون کر دیتے تو میں سیٹ دے دیتا ہوں ان کو. سیٹ کوئی معنی نہیں رکھتی. اس سے نہ میری حکومت ختم ہوتی ہے نہ میری حکومت کو کچھ 4 جن لگ جائیں گے. لیکن یہ جو پنجاب رینجرز منگا کر انہوں نے ایک میسج دیا ہے یہ پوری ریزنٹمنٹ ہے. اور ان سے ہمیں کہا کہ یہ کیڑے مکوڑے ہیں. شدا کی زمین پر کہا ہم نے اپنی کھالیں اتروائی پاکستان کے لیے, اپنے ملک کے لیے, وطن کے لیے, قائد اعظم کے پاکستان کے لیے. قائد اعظم کا پاکستان برجستان کا نہیں ہے, وہ میرا پاکستان ہے. اس کا پتہ ہے یا نہیں مجھے نہیں پتا. میرا ملک ہے, میرا آخری بات میری بات سنیں. ہم کنفنٹریشن نہیں کرنا چاہتے. میں سمیع صاحب ہم کنفنٹریشن نہیں کرنا چاہتے. میں تنگ آمد بجنگ آمد. میں یہ کہتا ہوں کہ آئینی طور پر رولز کے تحت رول آف بزنس کے تحت چیف سیکرٹری از اے سیکرٹری آف دا کیبنٹ. ہی ہیز نو پاور ایٹ آل. نہ وربلی مجھ سے کنسرن لی نہ ریٹن مجھ سے لی. الیکشن کمیشن نے نہیں لی اور راتوں رات اس کے کہنے پر پریشر کے نیچے آ کر انہوں نے یہ ساری چیز کی اور مجھے پیرالائز کر دیا. ایک متوازی حکومت اس نے بنا دی. تو کیا یہ سمجھتا ہے کہ مجھے ناک رگڑانا چاہتا ہے؟ کیا وہ سمجھتا ہے کہ ہم اس سے پیچھے ہٹ جائیں گے؟ ہم تو اپنا خون دینے والے لوگ ہیں. یہ دریا جو آ رہے ہیں میرا خون آ رہا ہے پاکستان کی طرف. اس لیے اس کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. اور میں یہ کہتا ہوں آج تقویت دے رہا ہے ہندوستان کو. کل پوزا کشمیر کے اندر الیکشن ہو رہے ہیں. یہ کیا میسج دے رہا ہے؟ اس لیے آج میں نہیں چاہتا تھا کہ پاکستان جن معروضی حالات سے گزر رہا ہے, پیس پروسیس کی بات ہو رہی ہے, پاکستان کا ساروں داؤ پہ لگا ہوا ہے. معاشی طور پر ہم بہت پیچھے جا چکے ہیں. تو میں یہ چاہتا تھا کہ ہماری طرف سے کوئی ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے. لیکن یہ کوئی پری پلان سازش ہے جو آزاد کشمیر کے اندر. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بلوچستان کے جس طرح حالات مشرف نے خراب کیے تھے, کیا آپ چاہتے کہ آزادی کے بیس کیمپ میں بھی کشمیریوں میں بھی یہی حالات پیدا کیے جائیں؟ یہ حالات ہم نہیں پیدا ہونے دیں گے. ہم ہمیشہ پاکستان کی بقا. بہت شکریہ چودھری عبد المجید صاحب جو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کنفرنٹیشن نہیں چاہتے. جو چیف سیکرٹری ہیں وہ کیبنٹ کے سیکرٹری ہوتے ہیں, اپنے طور پر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے. اسلام آباد سے حالات خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور جو وزیر امور برائے کشمیر ہیں انہوں نے جا کر وہاں پر یہ کہا چیف سیکرٹری کو کہ بالکل جو پرائم منسٹر ہیں ان کے احکامات کو نہیں ماننا چاہیے. ناظرین, یہ تھا آج کا پروگرام. کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی ٹاپ سٹوری میں نئی خبروں اور انالیسس کے ساتھ. اپنا اور اپنے ساتھیوں کا خیال رکھیے. اللہ حافظ.